بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ اسرائیل نے غازہ سٹی کو گھیر لیا، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 9200، زمینی لڑائی میں 28 اسرائیلی فوجی مرے۔ اسرائیل صدی کا قتل عام کر رہا ہے، حماس نے کارروائیوں کو غازہ ہولوکاسٹ کا نام دیا، کہا امریکہ بھی ذمہ دار ہے۔ حسن نصر اللہ نے کیا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ، لبنان سرحد پر لڑائی، نارتھ اسرائیل میں سخت الرٹ۔ بمباری اور زمینی لڑائی کے بیچ بلنکن تیسری بار تل ابیب پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات، کہا اسرائیل کو حفاظت کا حق حاصل ہے۔ نتن یاہو نے غازہ کو فیول دینے سے انکار کر دیا، اسرائیل سے 3000 فلسطینی ورکرز کو غازہ واپس بھیجا گیا۔ عراق اور سیریا میں امریکی اڈوں پر تازہ حملے، شیعہ محاذ نے ذمہ داری قبول کی۔ بحرین نے اسرائیل سے سفیر واپس بلا لیا، یو اے ای نے کہا غازہ سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران سے انڈونیشیا تک فلسطینیوں کی تائید میں مظاہرے، سری لنکا، ارجنٹائن اور برطانیہ میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مجلس حیدرآباد کے 9 حلقوں سے مقابلہ کرے گی، 6 امیدواروں کا اعلان، ماجد حسین نامپلی، جعفر حسین معراج یاقوت پورہ سے لڑیں گے۔ مڈی گڈہ بیریج کی تعمیر اور مینٹیننس میں خامیاں، مرکزی پینل کی رپورٹ، کے ٹی آر نے کہا سیاسی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ غازہ میں زمینی لڑائی اور اسرائیلی بمباری کے بیچ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سے ملاقات کی۔ یہ لڑائی شروع ہونے کے بعد سے بلنکن کا تیسرا دورہ ہے۔ غازہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے دوران انہوں نے تازہ بحران پر بات چیت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو نہ صرف اپنی حفاظت کا حق حاصل ہے بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر نتن یاہو نے غازہ کو فیول دینے سے انکار کر دیا۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ کے خطاب کے مد نظر اسرائیل، خاص طور پر نارتھ اسرائیل میں سخت الرٹ اختیار کیا گیا۔ جب سے حماس اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوئی ہے، حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں حملے کیے ہیں اور حزب اللہ فائٹرز کی اسرائیلی سپاہیوں کے ساتھ جھڑپیں ہو رہی ہیں اور دونوں طرف جانی نقصان ہوا ہے۔ حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ جب سے حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے، فلسطینی مزاحمت کاروں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حزب اللہ نارتھ اسرائیل پر حملے کر رہی ہے۔ اس اعلان کا یہ مطلب لیا جا رہا ہے کہ اب حزب اللہ اپنی کارروائیاں تیز کرے گی۔ پچھلے 28 دنوں میں جھڑپوں کے دوران حزب اللہ کے 50 فائٹرز جاں بحق ہوئے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد حسن نصر اللہ نے ٹیلی ویژن کے ذریعے خطاب کیا، جسے بیروت میں ہزاروں پرجوش حامیوں نے سنا۔ حزب اللہ کے ایک تازہ ڈرون حملے میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فوجی بری طرح زخمی ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات مانی گئی۔ یہ واقعہ کل رات لبنان سرحد کے قریب ماؤنٹ ڈوف میں پیش آیا۔ اسرائیل نے غازہ پر خطرناک حملے جاری رکھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے غازہ سٹی کو گھیر لیا ہے۔
تقریباً 3,000 فلسطینیوں کو غازہ میں واپس بھیج دیا گیا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کام کرنے کے لیے اسرائیل گئے تھے۔ امریکی وزیر نے صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا اور غازہ میں سویلینز کے نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے پر زور دیا۔ بلنکن نے یہ بھی کہا کہ ہم ہوسٹیجز کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی اسرائیلیوں، امریکیوں اور دوسرے شہریوں کو پکڑا گیا تھا۔ ہم انہیں حفاظت کے ساتھ واپس لانے اور ان کے خاندانوں اور پیاروں سے انہیں ملانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان فلسطینی ورکرز کو 7 اکتوبر کے بعد سے جیل میں رکھا گیا تھا اور اب انہیں غازہ کے قریب لا کر بسوں میں اتار دیا گیا۔ وہ پیدل کریم شالوم کراسنگ پار کر کے غازہ میں داخل ہوئے۔ جمعے کو کئی غیر ملکیوں کو رفح کراسنگ پار کر کے ایجپٹ جانے کی اجازت دی گئی۔ اس سلسلے میں ایک ڈیل ہوئی جس میں امریکہ، قطر اور جارڈن نے اہم رول ادا کیا۔ جمعے کو جن لوگوں کو رفح کراسنگ پار کرنے کی اجازت دی گئی ان میں تقریباً 100 برٹش شہری شامل ہیں۔ ایجپٹ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والے 7,000 لوگوں کو رفح کراسنگ پار کرنے دیں گے۔ 7 ستمبر کے بعد سے غازہ میں 9,000 سے زیادہ اور اسرائیل میں 1,400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 240 سے زیادہ اسرائیلیوں کا اغوا کیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی امدادی ایجنسی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریفیوجی کیمپوں کے سکولوں میں پناہ لینے والے لوگوں پر حملے کیے ہیں۔ غزہ کے ہاسپٹلز نے کہا ہے کہ انہیں مریضوں کا علاج کرنے میں مشکلیں پیش آ رہی ہیں کیونکہ فیول اور دوسرا ضروری سامان ختم ہو رہا ہے یا بہت کم سامان باقی رہ گیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 9,227 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اس مدت کے دوران 3,826 بچے اور 2,405 فلسطینی عورتیں بھی جاں بحق ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 32,500 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کی طرف سے غازہ کی اس کارروائی کو غازہ ہولوکاسٹ کا نام دیا جا رہا ہے۔ ہولوکاسٹ جرمنی میں دوسری عالمی جنگ کے دوران ہٹلر کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے 340 سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غازہ میں صدی کا قتل عام کیا ہے۔ حماس کے عہدیدار اسامہ حمدان نے ایک پریس کانفرنس میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ 24 گھنٹوں میں غازہ میں 3 قتل عام کیے گئے جن میں 1,000 سے زیادہ لوگوں کو ہلاک یا زخمی کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی دشمن نے ایسے بم گرائے ہیں جن پر عالمی سطح پر پابندی ہے۔ حمدان نے کہا کہ اسرائیل یہ جھوٹے دعوے کر رہا ہے کہ ہاسپٹل میں حماس کے ارکان تھے تاکہ اپنے حملوں کو درست ٹھہرا سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اسرائیلی جرائم میں برابر کا شریک ہے۔ غازہ میں زمینی آپریشن اسرائیل کو خاصا مہنگا پڑ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ زمینی آپریشن میں اب تک کم سے کم 24 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، ان میں کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ غازہ سرحد کے قریب اسرائیلی ٹاؤنز میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ غازہ کے بیت لاہیہ میں اسرائیل نے قبرستان میں کام کرنے والے فلسطینی مزدوروں پر حملہ کیا جس سے کم 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے غازہ اور مغربی کنارے کے عوام کی مدد کے لیے $1.2 بلین امداد کی اپیل جاری کی ہے۔ انسانی معاملات کے کوآرڈینیٹر کے دفتر نے بتایا کہ غازہ کے 23 لاکھ اور مغربی کنارے کے 5 لاکھ لوگوں کی مدد کے لیے $1.2 بلین کی ضرورت ہے۔ عراق اور سیریا میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر ایک بار پھر حملہ ہوا ہے۔ امریکہ نے ایسے حملوں کے جواب میں اس سے پہلے سیریا میں ایران کے حامیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ جنگ پھیلنے کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جہاں حماس اور حزب اللہ جنگ میں کود پڑے ہیں وہیں یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ وقفے سے سیریا اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ پینٹاگون کے ترجمان پیٹ رائڈر نے کنفرم کیا ہے کہ عراق کے اربل میں امریکی سپاہیوں پر حملہ ہوا ہے۔ انہوں نے نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پینٹاگون ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ 17 اکتوبر اور 26 اکتوبر کے درمیان امریکی سپاہیوں نے کم سے کم 16 مرتبہ عراق اور سیریا میں حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے سپاہیوں اور کمانڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے خلاف موجودہ لڑائی یہودی عوام کی تاریخ کا ایک نیا چیپٹر ہے۔ نیتن یاہو نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ یہودیوں کے ساتھ عمالیق نے کیا کیا تھا، یہ لڑائی اندھیرے اور اجالے کی ہے۔
ترکی کے صدر طیب ایردوان نے انسانیت کے خلاف اسرائیلی جرائم کی مذمت کی ہے۔ طیب ایردوان نے آستانہ میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے فلسطین میں غیر معمولی انسانی سانحہ ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلز، سکولز، مسجدوں، چرچوں اور ریفیوجی کیمپوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ کسی بھی وجہ سے اس بمباری کو درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ معصوم بچوں کے بے رحمانہ قتل کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ ایردوان نے فوری سیز فائر پر زور دیا اور کہا کہ ترکی ہر ایک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو یا یہودی ہو۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ اسرائیل بے بس ہو گیا ہے اور الجھن کا شکار ہے۔ ایکس پر لکھتے ہوئے خامنائی نے کہا کہ اسرائیل کی حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور اندھا دھند بمباری کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ کی مدد نہ ہو تو اسرائیل کچھ دنوں میں مٹ جائے گا۔ یو اے ای نے کہا کہ وہ غزہ میں سیز فائر کے لیے کام کر رہا ہے۔ یو اے ای کی وزیر نورا الیتی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ابوظہبی میں کہا کہ ہم تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں۔ ایسے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں کہ جنگ اور پھیلے گی اور یہ خطرہ حقیقی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہا پسند گروپس اپنی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہمیں خون خرابے کے چکر میں پھنسا سکتے ہیں۔ یو اے ای نے 2020 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے تھے۔ تب سے دونوں ملکوں کے درمیان رشتے کافی مضبوط ہوئے ہیں۔ ایران کی تائید رکھنے والے عراق کے مزاحمتی محاذ نے امریکی اڈوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شیعہ محاذ نے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کی تائید اور اسرائیل حماس جنگ کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ لبنان سے اینٹی ٹینک میزائل فائر کیے گئے۔ فلسطین کے سینکڑوں نوجوانوں کو اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک دیا جو جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے تھے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی نوجوان فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں آنے سے روک رہے تھے۔ اس کے لیے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ مسجد اقصی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس شیلز بھی استعمال کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کم سے کم 7 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ جنین ریفیوجی کیمپ پر ایک حملے میں 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 12 زخمی ہوئے۔ الفوار ریفیوجی کیمپ میں 2 فلسطینی ہلاک ہوئے اور 4 زخمی ہوئے۔ رام اللہ کے قریب قلندیہ ریفیوجی کیمپ میں 1 فلسطینی ہلاک ہوا اور کئی زخمی ہوئے۔ جب سے غزہ کی لڑائی شروع ہوئی ہے مغربی کنارے میں تناؤ اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور کم سے کم 140 فلسطینی اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ جب سے ہاسپٹلز میں کام متاثر ہوا ہے کوئی 1 درجن کینسر پیشنٹس کی موت ہوئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ کم سے کم 800 زخمی ایسے ہیں جنہیں فوری علاج کے لیے غزہ سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری کی وجہ سے غزہ کے کئی علاقے کھنڈر بن چکے ہیں اور لوگوں کو ملبے کے نیچے یا ملبے میں اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ ایسا اندازہ ہے کہ تقریباً 1200 بچے اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہو سکتے ہیں۔ کئی ملکوں میں فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرے کیے گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد عراق، ایران، یمن، لبنان، جارڈن، بنگلہ دیش، انڈیا اور دوسرے مقامات پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ لوگ فوری اسرائیلی بربریت روکنے اور فلسطین کو آزاد کرنے کے نعرے لگا رہے تھے۔ جنگ کے 28 دن پورے ہو گئے ہیں۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا اور بمباری کی مذمت کی گئی۔ بنگلہ دیش میں فلسطین کے حامی جمع ہوئے اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف بینرز لہرائے اور تقریریں کی گئیں۔ بغداد میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور تحریر اسکوائر پر احتجاج کیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعا، کویت سٹی، لیبیا کے مصراتہ میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ ترکی کے استنبول میں ہزاروں لوگوں نے احتجاج میں حصہ لیتے ہوئے امریکہ کے فوجی اڈے تک مارچ نکالنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر تناؤ بھی دیکھا گیا۔ انڈونیشیا کے جکارتہ، سری لنکا کے کولمبو، ارجنٹائن کے بیونس آئرس میں بھی مظاہرے ہوئے۔ لندن میں بھی ایک بار پھر بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ ایران کے تہران، اصفہان اور مشہد کے علاوہ دوسرے کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ پاکستان کے اسلام آباد، لاہور، کراچی، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ اور دوسرے شہروں میں جمعے کی نماز کے بعد بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انڈیا کے کولکتہ میں بھی زبردست ریلی نکالی گئی۔ کئی جگہ مسجدوں میں جمعے کی نماز کے بعد فلسطینیوں کے لیے دعائیں کی گئیں۔
اسرائیل کو غزہ جنگ کی سفارتی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ 4 ملکوں نے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے اور ایک ملک نے تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ بحرین کی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیل سے سفیر کو واپس بلایا گیا ہے۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ 2020 میں UAE، موراکو اور سوڈان کے ساتھ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے تھے۔ بحرین دوسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلایا ہے۔ جارڈن نے بھی اپنے سفیر کو واپس بلایا اور کہا کہ تعلقات اسی وقت پھر سے قائم ہوں گے جب اسرائیل غزہ جنگ روکے گا اور انسانی بحران کو ختم کرے گا۔ جارڈن کے وزیر خارجہ ایمن صفادی نے بتایا کہ جارڈن اسرائیلی جنگ کو رد کرتا ہے جس میں بے قصوروں کو ہلاک کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے غیر معمولی انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ چلی اور کولمبیا نے بھی اپنے سفیروں کو واپس بلایا۔ بولیویا نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے۔ پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس وین کے قریب دھماکہ ہوا جس سے کم 5 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس واقعے میں 20 لوگ زخمی ہوئے۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ زخمیوں میں پولیس آفیسرز بھی شامل ہے۔ دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب ایک دن پہلے ہی پاکستان میں الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملک میں 8 فروری کو نئی حکومتوں کو چننے کے لیے الیکشنز ہوں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین MIM تلنگانہ اسمبلی الیکشنز میں 9 سیٹوں پر مقابلہ کرے گی۔ یہ سیٹیں نامپلی، ملک پیٹ، چندرائن گٹا، یاقوت پورہ، بہادر پورہ، چار مینار اور کاروان کے علاوہ راجندر نگر اور جوبلی ہلز ہیں۔ پارٹی صدر اسد الدین اویسی نے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 6 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا، جس کے مطابق چار مینار سے ذوالفقار علی، چندرائن گٹے سے اکبر الدین اویسی، ملک پیٹ سے احمد بلالہ، نامپلی سے ماجد حسین، کاروان سے کوثر محی الدین اور یاقوت پورے سے جعفر حسین معراج مقابلہ کریں گے۔ بہادر پورہ، جوبلی ہلز اور راجندر نگر کے امیدواروں کا اعلان امید ہے کہ ہفتے کو کیا جائے گا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ 2 سینئر لیڈرز ممتاز احمد خان اور احمد پاشا قادری کی جگہ 2 نئے چہروں کو لایا گیا ہے اور دونوں سینئر لیڈرز نے خوشی سے ان لوگوں کے لیے راستہ صاف کیا ہے۔ تلنگانہ میں نامینیشنز داخل کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ تک نامینیشنز داخل کیے جا سکتے ہیں۔ کاغذات کی جانچ 13 نومبر کو ہوگی۔ 15 نومبر تک نام واپس لیے جا سکتے ہیں۔ 119 رکنی تلنگانہ اسمبلی کے لیے ووٹنگ 30 نومبر کو ہوگی۔ ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہوگی۔ ان الیکشنز میں کانگریس اور BRS کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ YSRTP نے اعلان کیا ہے کہ وہ تلنگانہ کے الیکشنز نہیں لڑے گی اور کانگریس کی تائید کرے گی۔ پارٹی صدر YS شرمیلا نے یہ اعلان کیا۔ اس سے پہلے YSRTP نے اعلان کیا تھا کہ وہ تلنگانہ کے الیکشنز لڑے گی۔ ڈیم سیفٹی سے متعلق مرکزی پینل نے میڈیگڈا بیرج کے بعض حصے ڈوبنے کے معاملے پر تلنگانہ حکومت پر سخت تنقید کی ہے اور اس کی تعمیر اور مینٹیننس میں کئی خامیوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ یہ بیرج BRS کے 80,000 کروڑ روپے کے کالیشورم پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ BRS نے اس رپورٹ پر جوابی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سینٹرل واٹر کمیشن نے اسے منظوری دی تھی۔ میڈیگڈا بیرج کا حادثہ الیکشن میں ایک اہم مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر IT KT راما راؤ نے جو چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ کے بیٹے ہیں رپورٹ کی ٹائمنگ پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا ہر اریگیشن پروجیکٹ سینٹرل واٹر کمیشن سے منظور ہوتا ہے۔ بگ باس OTT2 کے ونر ایلوش یادو ایک بہت بڑے تنازع میں پھنس گئے ہیں۔ خبر آئی ہے کہ نوئیڈا کے سیکٹر 49 میں دھاوا کیا گیا اور 5 کوبرا سانپ برآمد کیے گئے۔ معلوم ہوا کہ 9 دوسرے سانپوں کو بھی برآمد کیا گیا ہے اور وہاں پر سانپ کا زہر بھی پایا گیا ہے۔ پولیس نے اب تک اس کیس کے سلسلے میں 9 لوگوں کو گرفتار کیے گئے لوگوں نے سوشل میڈیا کے انفلوئنسر اور بگ باس OTT2 کے ونر ایلوش یادو کا اس سلسلے میں نام لیا ہے۔ سورسز نے بتایا کہ ایلوش یادو کو ملزمین سانپ اور سانپ کا زہر سپلائی کرتے تھے۔ ریو پارٹیوں میں سانپ کے زہر کا نشہ کیا جاتا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل نے غازہ سٹی کو گھیر لیا۔ جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 9,200۔ زمینی لڑائی میں 28 اسرائیلی فوجی مرے۔ اسرائیل صدی کا قتل عام کر رہا ہے۔ حماس نے کارروائیوں کو غازہ ہولوکاسٹ کا نام دیا، کہا امریکہ بھی ذمہ دار ہے۔
حسن نصر اللہ نے کیا اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ، لبنان سرحد پر لڑائی، نارتھ اسرائیل میں سخت الرٹ۔ بمباری اور زمینی لڑائی کے بیچ بلنکن تیسری بار تل ابیب پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات، کہا اسرائیل کو حفاظت کا حق حاصل ہے۔ نتن یاہو نے غزہ کو فیول دینے سے انکار کر دیا، اسرائیل سے 3000 فلسطینی ورکرز کو غزہ واپس بھیجا گیا۔ عراق اور سیریا میں امریکی اڈوں پر تازہ حملے، شیعہ محاذ نے ذمہ داری قبول کی۔ بحرین نے اسرائیل سے سفیر واپس بلا لیا، یو اے ای نے کہا غزہ سیز فائر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایران سے انڈونیشیا تک فلسطینیوں کی تائید میں مظاہرے، سری لنکا، ارجنٹائن اور برطانیہ میں بھی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ مجلس حیدرآباد کے 9 حلقوں سے مقابلہ کرے گی، 6 امیدواروں کا اعلان، ماجد حسین نامپلی، جعفر حسین معراج یاقوت پورہ سے لڑیں گے۔ مڈی گڈا بیریج کی تعمیر اور مینٹیننس میں خامیاں، مرکزی پینل کی رپورٹ، کے ٹی آر نے کہا سیاسی ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔